السلام علیکم ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان صدام کو مکان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، وقتاً فوقتاً آپ کا میزبان گلگت بلتستان کے مسائل اور آپ کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے سوشل میڈیاز میں آ رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان کے وہ حساس علاقہ جو مہنگا پروجیکٹ بن رہا ہے، اس وقت ہزاروں کی تعداد سے چائنا کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں کام کر رہے ہیں، اور پاکستانی بھی ہزاروں کے حساب سے اس وقت اس علاقے میں کام کرتے ہیں۔ اسی علاقے میں ناظرین ایک RHK ہاسپٹل چلاس کے نام سے ہے۔ اس ہاسپٹل میں وقتاً فوقتاً آپ کو ہر قسم کا مسئلہ سامنے کرنے پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حالیہ دنوں میں ناظرین جامع چلاس ہاسپٹل سے جو کہ سلنڈر کسی کنڈکٹر نے جو کہ ہاسپٹل کا ذمہ دار تھا، اس نے کسی کباڑ خانے میں بیچا گیا۔ اس میں وہ کباڑ کھانا والا کہہ رہے کہ مجھے 4 سے 5 سلنڈر وہ دکھا رہا ہے کہ اس کو میں آکسیجن بھر کر ہاسپٹل والوں کو دیتا ہوں، باقی نیچے 8 10 15 ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میں اس کو فروخت کر رہا ہوں۔ ناظرین دیکھو، آج ہمارا ضمیر، کیا ہم اتنے گزرے ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں اتنے خاک فاقی آئی ہوئی ہے؟ کیا ہمارے گھر میں اتنا خواری آ گئی ہے؟ کیا ہمارے گھر نہیں بس رہا ہے؟ کیا ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کی حق پہ ڈاکہ ڈال کے پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں اتنی پریشانی، اتنی مصیبت، یا اتنے ہماری رزق میں، ہمارے گھر میں رزق کی تنگی آئی ہے جو آکسیجن سے اگر بیچ کر اپنا گزارا کیا جائے؟ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت میں ہاسپٹل میں موجود ہوں۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ آکسیجن سلنڈر ہے۔ آکسیجن سلنڈر کو ناظرین گرامی ہاسپٹل میں کیوں رکھتے ہیں، یہ آپ کو میں بتاتے چلوں۔ آکسیجن سلنڈر اس لیے ہاسپٹل میں رکھتے ہیں ناظرین، اگر کسی بھی پیشنٹ کو آکسیجن لینے میں مسئلہ ہو جاتا ہے، یا بچہ جب پیدا ہونے کے بعد وہ کم عمر کا ہوتا ہے، کم وزن کا ہوتا ہے، تو وہ اس کو انکیوبیٹر میں رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس وقت میں یہ بھی آپ کو دکھاتے چلوں کہ سامنے جو بچہ ہے انکیوبیٹر کے اندر ہے، اور اس وقت یہ بچہ آکسیجن میں ہے، یہ خود نہیں لے رہے، آکسیجن میں اس کو رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت پڑ رہی ہے، جو کہ ہم اپنے بندوں کو، اپنے پیشنٹ کو آکسیجن میں رکھتے ہیں۔ ان کی سچوریشن ریٹ جو ہے کہ وہ کم ہوتی ہے، وہ مطلب کہ کریٹیکل کے طرف جاتے ہیں، تو اس کو آکسیجن میں رکھا جاتا ہے جب تک وہ اب دوسرے مسائل اور اپنا سانس صحیح سے نہیں لے پاتا ہے، تو اس کو آکسیجن میں رکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہاسپٹل میں آکسیجن سلنڈر کا رکھنا اور آکسیجن رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ویسے تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ پھر بھی ڈاکٹر حضرات جو کہ وہ اپنی پوری محنت کوشش کرتے ہیں کہ آکسیجن کے ذریعے بھی کسی کی جان جو ہے کہ وہ بچانے کی۔ تو اس کے ساتھ ناظرین بڑی افسوس اور انتہائی مذمت والی بات یہ ہے کہ وہ کیا ہمارے گھروں میں اتنی خاکی آئی جو کہ ہمیں سلنڈر بیچ کر گزارا کرنا پڑے؟ کیا اس کنڈکٹر کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہاسپٹل کا ہے اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، یہ دیامر کے عوام کی حق ہے، یہ دیامر کے عوام کی ملکیت ہے؟ کیا اس کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ پکڑ دکڑ ہوگی؟ کیا یا تو اس نے کسی اور احکام کو اپنے ساتھ ملا کر بیچ دیا ہوگا، اور بھی اس نے ہاسپٹل سے اگر وہ سلنڈر بیچ سکتا ہے تو کیا وہ ہاسپٹل سے دوائیوں کو نہیں بیچ سکتا ہے، یا اپنے دوائیوں کو کسی کو فروخت نہیں کر سکتا ہے؟ ناظرین، اس وقت جو کہ ہمیں آواز اٹھانے کا وقت ہے، اس وقت ہمیں اپنے دیامر کے گریجویٹ، اپنے ضلع دیامر کے تمام جو ہے کہ وہ ذمہ دار بندوں کی نااہلی کی وجہ سے روز روز ہمارے اوپر یہ چیزیں مسلط ہوتے جا رہی ہیں۔ ناظرین، میں اس کو اپنے ضلع دیامر کے نوجوانوں کی، گلگت بلتستان کے نوجوانوں کی نااہلی سمجھتا ہوں، گلگت بلتستان کے پڑھے لکھے نوجوان اور ہیلتھ سیکٹری کی نااہلی سمجھتا ہوں۔ ہیلتھ سیکٹری وقتاً فوقتاً اس طرح کام کرتے لوگوں کو جب نظر آتے ہیں، تو آپ ایک پڑھے لکھے، آپ ایک دیامر کے بندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو نوکری سے برطرف کیا جائے، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ان کو قانون کے کٹارے میں لا کر کھڑا کر کے ان کو ایسے سزا دی جائے تاکہ ان کی نسل ایجاد کرے، تاکہ ایسے دوبارہ کوئی کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کے واقعات ہونے دیں گے تو آپ کو آئے روز اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملیں گے۔ کوئی سکول کی فرنیچر بھیج دے گا، کوئی ہاسپٹل کا سلنڈر بھیج دے گا، کوئی کیا کر دے گا، کوئی کیا کر دے گا۔ تو اس طرح میں گلگت بلتستان کے تمام ذمہ داران، گلگت بلتستان کے
وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کے، ایجوکیشن سیکرٹری گلگت بلتستان کے اور ہیلتھ سیکرٹری گلگت بلتستان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا آپ ایسے بندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، جو بھی ذمہ دار ہے ان کو نوکری سے برطرف کی جائے، ان کو 3-4 مہینوں کے لیے جیل بھی بھیج دیا جائے تاکہ وہ دوسری مرتبہ اس طرح کے کام کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ضلع دیامر کے تمام صحافی برادری اور گلگت بلتستان کے صحافی برادری سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا اپنے گلگت بلتستان اپنے دیامر کے لیے کام کرے، چپڑوسی کے صحافت کو چھوڑ دے، لفافی صحافی بننا چھوڑ دے، گلگت بلتستان کے مسائل اور اپنے مسائل سمجھ کر آپ بڑھ چڑھ کر بیان کریں، اور اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں نا تو اس بندے کے جو ذمہ دار ہے اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کی جائے۔ تو ہیلتھ سیکرٹری سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس بندے کو سخت سے سخت سزا دی جائے، قانون کے کٹارے میں لا کر کھڑا کر دی جائے۔ اس کے ساتھ ناظرین اور بھی دیگر جو مسائل ہوتے ہیں اپنے صحافی کی، جو گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام عہدیدار جو صحافی برادری کی آواز کو دبانے چاہتی ہے یا آواز کو نہیں سننے چاہتی ہے، ان کو مطلب کہ سخت سے نمٹ کر اپنے آواز کو سنوائی جائے، اور جو ہے کہ وہ حقیقت پہ مبنی بیانات کو ہمیشہ مطلب چھپانا یا لفافے لے کر اس کو من گھڑت طرف لے کر جانے کی پوری کوشش نہیں کی جائے، اور تمام صحافی برادری جو ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کر کے اس مجرم کو کردار تک پہنچانے چاہیے۔ تو صرف کہہ کر باتوں سے نہیں ہوتی ہے۔ تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ دیجئے، ہمارے سننے والے چاہنے والے، گلگت بلتستان کو، دیامر کو سننے، دیامر کو پیار کرنے والے، دیامر سے محبت کرنے والے اور دیامر کے لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے تو خدارا ہماری آواز آگے تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور جہاں تک پہنچنی پہنچائے، اور اپنے بھرپور انداز سے آپ اپنی رائٹس، اپنے اسٹینڈ، اپنی وائس کو آپ مطلب کہ احتجاج کو ریکارڈ کروائیں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے کہ ہمارے ان کے لیے جو ہم مسائل فیس کرنے چاہیے، مسائل ان کو فیس کرنا نہ پڑے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ آپ اپنے میزبان صدام کو مقام کو دیجیے گا اجازت، والسلام، آپ کا میزبان۔